تحفظ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا الا من اتقى وبر وصدق، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ صدر محترم حضرت مولانا مفتی محمد معز الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن حضرت مولانا محفوظ الرحمان صاحب، میں نام بھول رہا ہوں زبان، مولانا ڈاکٹر عبدالرشید ندوی صاحب مدنی صاحب دامت برکاتہم، علماء کرام، حفاظ اعظام اور عزیز دوستو، میں تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا بلکہ آپ سے گفتگو کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا تو اس کو دو ذمہ داریاں دیں۔ ایک ذمہ داری عقائد و عبادات کی ہے، دوسری ذمہ داری اس دارالاسباب میں رہتے ہوئے اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کے ساتھ ماں باپ، ان کی ضروریات کی تکمیل بھی۔ ہماری ضرورت روٹی کپڑا مکان ہے، اور اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہم میں کا ہر شخص اس بات کا مکلف ہے کہ وہ رزق حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے، کوشش کرے، کمائے۔ ہم اس بات کے مکلف ہیں۔ ہم میں ایک طبقہ ایسا رہا ہے جسے یہ گمان رہا کہ اللہ قادر مطلق ہے، وہ روزی دینے کے لیے ہماری محنت کا محتاج نہیں، یعنی ہم اگر محنت نہ بھی کریں تو بھی اللہ کو اس بات پر قدرت ہے کہ وہ ہمیں ہماری ضروریات کی تکمیل کے ساتھ زندگی دے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اور ہم میں کا ہر شخص اس بات کا مکلف ہے کہ اللہ تو عزیز ہے، قادر ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہمیں اسباب کا پابند کیا گیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھنے میں آیا کہ ایک لکڑہارا تھا، جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک بیمار لومڑی ہے اور وہ ادھر ادھر کھانے پینے کی چیز تلاش کر رہی ہے، اسے کچھ مل نہیں رہا ہے۔ تو وہ یہ سوچنے لگا کہ یہ کیسے زندہ ہے، اس کا گزارا کیسے ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا کام موقوف کر دیا، کلہاڑا رکھ دیا اور چھپ کر کے یہ دیکھنے لگا کہ یہ کیا کھاتی ہے، اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک شیر نے شکار کیا، اور شکار کرنے کے بعد شکار کو کھینچ کر کے جھاڑی کے اندر لے کر کے گیا اور کھایا، اور کھانے کے بعد بچا ہوا چھوڑ کر کے چلا گیا۔ یہ لومڑی گئی اور جا کر کے شیر کا چھوڑا ہوا بچا ہوا جو کچھ تھا وہ کھایا اور اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ تو لکڑہارا یہ سوچنے لگا
کہ جب اس کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی سبب کے کھلا رہا ہے تو مجھے بھی کھلا سکتا ہے، میں کیوں صبح سے شام تک لکڑیاں کاٹوں؟ تو اس نے کلہاڑا رکھ دیا تھا تو اس کو رہنے دیا، اٹھایا نہیں، انتظار کرتا رہا کہ میرے لیے گزارے کا کچھ انتظام ہو، کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو۔ وقت گزرتا رہا، 1 دن 2 دن گزر گئے۔ ظاہر بات ہے بھوکا رہنے کی ساعت اگر آدمی 2 دن گزار لے تو اس کی کیا کیفیت اور حالت ہوتی ہے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ 2 دن ہو گئے مجھے کچھ نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں بات ڈالی، القا ہوا اسے کہ تو نے اپنے گزارے کے لیے مثال بیمار لومڑی کو بنایا، تو نے اپنے لیے مثال شیر کو کیوں نہیں بنایا کہ اس نے کمایا، اس نے شکار کیا، شکار کرنے کے بعد اپنی ضرورت پوری کی اور ایک بیمار لومڑی کے لیے بھی گزارے کا انتظام کر دیا۔ تو ہم میں کا ہر شخص اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اسباب کا مکلف ہے۔ یہ سوچ کر کے بیٹھے رہنا کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ ہمیں بغیر محنت کے بھی پال سکتا ہے، بغیر محنت کے بھی کھلا سکتا ہے، یہ سوچ منفی سوچ ہے۔ یہ بیمار لومڑی کو دیکھ کر حاصل کی جانے والی سوچ ہے۔ کسی تنومند، جرأت مند، طاقتور شیر کو دیکھ کر کے جو سوچ بننی چاہیے وہ سوچ نہیں۔ تو ہم اس دنیا میں اسباب کے مکلف ہیں، ہمیں اسباب اختیار کرنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے تھے۔ چچا نے پرورش کی۔ ایک موقع آیا، چچا عیالدار تھے ابو طالب، انہوں نے کہا کہ بھتیجے تم بھی کچھ کام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ چچا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، لیکن اس زمانے کے اندر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو مکے کی مالدار خاتون تھی، وہ لوگوں کو اپنا مال مزاربت کے لیے دیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے مشورہ دیا اور اس مشورے کے پیش نظر آپ بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر پہنچے۔ دیکھا کہ لوگ لائن لگا کر کے کھڑے ہوئے ہیں تو ہمارے آقا بھی اسی لائن میں پیچھے کھڑے ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے لائن پر نظر ڈالی اور اس کے بعد اپنی سہیلی کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ وہ نوجوان جو لائن میں کھڑا ہے اسے ادھر لا کر کے بٹھا لو۔ یہ جو لائن لگی ہوئی تھی یہ وہ لوگ تھے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے مال لے کر کے کاروبار کر کے حساب و کتاب دینے کے لیے آئے تھے۔ اور ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تک مزاربت کا کوئی کام آپ نے کیا نہیں تھا۔ جب سب کے حساب و کتاب ہو گئے تو حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور پوچھا کہ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ پوچھا کہ کس قبیلے سے تعلق ہے؟ تو کہا قریش سے میرا تعلق ہے۔ اور پھر تعارف کرانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ کس غرض سے آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غرض رکھی۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ اس سے پہلے کبھی تم نے کوئی تجارت کی ہے؟ کبھی کسی سفر میں جانے کا اتفاق ہوا ہو جس میں آپ ذمہ دار رہے ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو سمجھ کر کے انہیں تجارت کے لیے مال دیا، لیکن ساتھ میں اپنا ایک غلام بھی دیا جو تجارت کا تجربہ رکھتا تھا، ساتھ میں لگایا۔ وہ غلام ساتھ میں رہا، ملک شام کا سفر ہوا،
سفر مکمل کر کے واپسی ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے خدمت میں پورا حساب و کتاب پیش کیا۔ حساب و کتاب مکمل ہو جانے کے بعد حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ اتنا زبردست نفع اللہ پاک نے عطا کیا تھا، متاثر ہوئی، نصف نصف نفع تقسیم ہوا، اور نفع کی تقسیم کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا حصہ اپنے پاس اور حضور کا حصہ حضور کو دے دیا۔ پھر دل میں پتہ نہیں کیا بات تھی کہ حضرت خدیجہ نے اپنے حصے کا نفع بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ جب وہ سب کچھ نفع لے کر کے حضور گھر آئے اور اپنے چچا ابو طالب کی خدمت میں پیش کیا تو ابو طالب حیران ہو گئے کہ اتنا نفع کیسے ہوا۔ حضور نے پوری اپنی تفصیل ذکر کی، اور پھر حضرت خدیجہ جس بات سے متاثر تھی اسی تاثر کے پیش نظر حضرت خدیجہ نے حضور سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ زمانے نبوت آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی زمانے میں بکریاں چرائی تھیں تو آپ نے تجارت بھی کی تھی، اور غالب زمانہ نبوت ملنے سے پہلے آپ کا تجارت کا رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت عبداللہ ابن سائب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراکت بھی کی، پارٹنرشپ بھی کی، اور جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور نبوت ملنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن سائب رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ منورہ اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھے پہچانتے ہو؟ تو عبداللہ ابن سائب رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا تھا کہ آپ کو کیسے نہیں پہچانوں گا، آپ ماضی میں میرے پارٹنر رہے ہیں، اور آپ کی پارٹنرشپ میں میں نے جو کام کاج کیا ہے مجھے آپ سے بہتر پارٹنر آج تک نہیں ملا، آپ سے اچھا شریک آج تک نہیں ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق تجارت کیا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی تجارت کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق نے کپڑوں کی تجارت کی، حضرت عثمان غنی نے غلے کی تجارت کی۔ وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ جب مدینہ منورہ میں قحط تھا اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی قافلہ ملک شام سے چلا تھا، مدینہ منورہ میں داخل ہو رہا تھا، اہل مدینہ کو غلے کی ضرورت تھی، تو اس موقع پر پورا مدینہ غلہ خرید کرنے کے لیے گھروں سے نکل پڑا تھا۔ ایک شور تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شور سنا تو پوچھا کہ کس بات کا شور ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ ملک شام سے غلہ لے کر کے آیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رحم اللہ عبد الرحمن، کہ عبد الرحمن ابن عوف پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ عربی کے کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں جن کا ترجمہ اور مفہوم ہمیں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اہل عرب جس پس منظر میں اسے کبھی استعمال کرتے ہیں وہ سوچنے کا محل ہوتا ہے۔ آج اگر عربوں میں آپ دیکھو، اگر کسی آدمی سے کوئی غلط حرکت ہو تو وہ کہتے ہیں ہداک اللہ، کہتے ہیں ہداک اللہ۔ اب ہداک اللہ کا ترجمہ یہ ہے اللہ آپ کو ہدایت دے۔ ہم تو ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، لیکن اہل عرب کے تعامل میں ہداک اللہ کا جو لفظ ہے وہ ایک الگ مفہوم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کسی آدمی کے کسی ناپسندیدہ کام کا مشاہدہ ہو یا کسی آدمی سے کوئی ناپسندیدہ بات صادر ہو جائے تو دیکھنے والے ہداک اللہ کا لفظ کہتے ہیں، یعنی اس نے اچھا کام نہیں کیا۔ جب یہ جملہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے کانوں تک پہنچا تو وہ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کے عرض کیا کہ ام المومنین، کیا آپ نے یہ کہا ہے کہ رحم اللہ عبد الرحمن، کہ اللہ عبد الرحمن پر رحم فرمائے؟ کہا کہ ہاں کہا ہے۔ کہنے لگے کہ ام المومنین کیا وجہ ہے؟
تو کہنے لگی کہ میں نے اپنے آقا سے یہ بات سنی ہے کہ میری امت کا غریب آدمی مالدار شخص کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے جب یہ بات سنی اور یہ حدیث سنی تو انہوں نے وہیں پر اعلان کیا کہ یہ پورا غلہ جو 500 اونٹوں پر لدا ہوا آیا ہے، یہ اہل مدینہ میں مساکین، یتیم اور بیواؤں پر تقسیم کر دیا جائے۔ مجھے جو بات کہنی ہے وہ یہ کہ تجارت یہ وہ شعبہ ہے جو ہمارے اکابرین اور بزرگوں نے ہمیشہ اختیار کیا، اور یہی وجہ تھی کہ اس مال کی وجہ سے، ان کی غنی ہونے کی وجہ سے لوگوں میں ان کا ایک مقام تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر سردی کے موسم میں ان کے جسم پر جو شال تھی وہ 70,000 درہم کی کتاب بتائی جاتی ہے، ایسا کتابوں میں واقعہ لکھا ہے۔ اگرچہ ذہن قبول نہیں کرتا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اگر کتابوں میں ہے تو قیمتی چادر ان کے جسم پر تھی۔ حضرت سفیان ثوری کا وہ مشہور مقولہ ہے جو غالباً مسلم شریف کی جو ہے مسلم شریف کے اندر جو ہے ابتدا میں موجود ہے کہ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہوتا تو یہ عمراء ہمیں ہاتھ پوچھنے کا رومال بنا لیتے۔ اور بہت مشہور جملہ ہے الناس باللباس، کہ آدمی کی حیثیت دنیا دار لوگ اس کے لباس کو دیکھ کر کے کرتے ہیں۔ مولانا عبدالرشید صاحب نے جو بات کہی وہ آپ نے سنی، مولانا محفوظ الرحمان صاحب نے جو بات کہی کہ آج ہمارے کپڑوں کو، چشمے کو، ٹوپی کو، رکھ رکھاؤ کو دیکھ کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی مالدار ہیں، لیکن کہتے ہیں نا کہ صاحب البیت ادری بما فی، گھر والا جانتا ہے گھر میں کیا ہے، گھر والا جانتا ہے گھر میں کیا ہے۔ دنیا ہماری حیثیت کا اندازہ ہمارے کپڑوں سے لگاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند بھی کرتا ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ بندے پر دکھائی دے، ہونے کے باوجود آدمی نہ استعمال کرے اور فقیروں کی حالت بنا کر کے رکھے، یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ میں بھی آپ ہی کے طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، ماں باپ غریب تھے اور بہت غریب تھے، وہ زمانہ اچھی طرح مجھے یاد ہے، کیسے گزر بسر ہوتی تھی ہمیں پتہ ہے، لیکن آدمی کو اپنا ماضی نہیں بھولنا چاہیے۔ میں جب دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد مالیگاؤں آیا تو مجھے مدرسے سے 350 روپیہ اور مسجد سے 450 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ ظاہر بات ہے اگر اسی سے لگا بندھا رہتا تو کیا ہوتا آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یہ سبب کے درجے میں کہہ رہا ہوں، باقی جو میرا نصیب تھا، جو اللہ نے بنایا تھا، اس کے لیے اللہ اسباب بنا دیتے۔ میں نے بھی تجارت شروع کی اور تجارت سے ہی اللہ نے مجھے نوازا۔ میں نے ایک زمین خریدی تھی اور تھوڑے پیسے دے کر کے، بیانہ دے کر کے، میں نے ایک 8 مہینے کی لمبی مدت میں وہ سودا پورا مکمل کرنے کا ٹائم لیا تھا۔ میں نے بیانہ دے دیا اور تمام تر کاغذات مکمل ہو گئے، اس شخص نے مجھے زمین کا تابع دے دیا اور تمام تر شرعی اصولوں کی پابندی کے ساتھ ایک وقت وہ آیا کہ وہ زمین خریدنے کے لیے ایک پارٹی آئی۔ میں نے 1 لاکھ روپیہ بیانہ دیا تھا اور 4.25 لاکھ روپے ایکڑ میں میں نے پر ایکڑ زمین خریدی تھی جو 7 ایکڑ تھی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد باہر کی ایک پارٹی آئی، یعنی مالیگاؤں باہر کی پارٹی آئی، ان کو پیٹرول پمپ کے لیے جگہ چاہیے تھی، تو وہ ایسی جگہ تلاش کرتے کرتے آئے، اور آنے کے بعد جو ہے انہیں کسی نے بتایا کہ امام صاحب کے پاس جگہ ہے، تو وہ جگہ انہوں نے مجھ سے خریدنا چاہا۔ تو اس جگہ جب میں نے فروخت کی تو میں نے 4.25 لاکھ روپیہ ایکڑ جگہ لی تھی سودا کر کے، اور جب ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس کی کیا قیمت بتانی چاہیے تو وہ کہنے لگے کہ آپ 10 لاکھ روپیہ ایکڑ کہو۔ میں نے تھوڑا سا مجھے جھجک ہوئی، میں نے کہا کہ ہم نے 4.25 میں لیا ہے، 10 لاکھ روپیہ تو بہت زیادہ قیمت ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کہہ تو دو، ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ دو گے تو وہ 10 لاکھ روپیہ دے دیں گے۔
ظاہر بات ہے ان کو جتنے میں لینا ہوگا سودا ہوگا وہ کہیں گے. تو پھر جو ہے میں نے ان سے کہا کہ 10 لاکھ روپیہ ایکڑ. تو وہ کہنے لگے کہ امام صاحب قیمت زیادہ نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے مجھے دے تو نہیں دیا کہ میں نے 10 لاکھ کہا اور آپ نے 10 دے دیا. میں نے 10 کہا ہے, آپ کو جیسے لینا ہو آپ جو قیمت دینا چاہیں آپ کہیں. یہ تو رضامندی کا سودا ہے. اگر آپ راضی میں راضی دونوں راضی ہوں گے تو سودا ہوگا, نہیں تو نہیں ہوگا. تو وہ کہنے لگے کہ ہم جو کہیں گے آپ اس کو ہاں کہو. تو میں نے کہا کہ میں سودے میں بہت زیادہ کھینچ تان نہیں کرتا, اگر مجھے سمجھ میں آئے گا مجھے 2 پیسہ بچے گا تو میں دے دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں 7 لاکھ روپیہ ایکڑ دے دو. میں تھوڑی دیر سوچا اور سوچنے کے بعد ان سے میں نے کہا کہ پہلے آپ مجھے یہ بتا دو کہ آپ مجھے بیانہ کتنا دو گے. اس لیے کہ میں نے جو سودا لیا تھا 1 لاکھ روپیہ ایثار دیا تھا اور 5 لاکھ روپیہ ایک مدت میں مجھے دینا تھا, اور میرے پاس 5 لاکھ روپیے کا انتظام نہیں تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پہلے یہ بتاؤ کہ آپ بیانہ کتنا دو گے. بولے آپ کہو. میں نے کہا مجھے ابھی 5 لاکھ روپیہ چاہیے, ابھی 5 لاکھ روپیہ چاہیے, رات کا وقت تھا. میں نے کہا آپ کہو گے کہ صبح تو پھر سودا نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم ابھی آپ کو جو ہے بیانہ 5 لاکھ روپیہ دیں گے. میں نے کہا آپ سودا کتنے دنوں میں مکمل کریں گے. تو کہنے لگے کہ کہنے کے لیے 1 مہینہ ہے لیکن ہم 15 دن میں خریدی لیں گے. میں نے سودا لیا تھا 8 مہینے کی مدت میں, اور یہ پہلے ہی مہینے کے تمام تر معاملات ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ جب اس طرح معاملہ ہوا, انہوں نے اسی وقت 5 لاکھ روپیہ لا کر کے دیا, اور دینے کے بعد جو ہے پھر صبح ہوئی تو یہ 5 لاکھ روپیہ جن سے میں نے سودا لیا تھا ان کے گھر دینے کے لیے گیا. ناشتے کا وقت تھا, حاجی صاحب ناشتہ کر رہے تھے, مجھے دیکھے تو ان کا چہرہ فق ہو گیا. وہ ایسا سمجھے کہ امام صاحب کہیں اپنا 1 لاکھ روپیہ واپس لینے تو نہیں آئے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم علماء کی کیا حیثیت ہے لوگوں کی نظروں میں. ان کو ایسا گمان ہوا کہ کہیں یہ اپنا پیسہ واپس لینے کے لیے تو نہیں آئے. اور ظاہر بات ہے پیسہ آتا ہے تو پھر رکتا نہیں ہے نا, ادھر ادھر ہو جاتا ہے. بیٹھے ہمت کر کے انہوں نے پوچھا کہ مفتی صاحب کیسے آنا ہوا ہے. میں نے کہا وہ پیسہ دینا تھا 5 لاکھ روپیہ, وہ پیسہ دینے کے لیے آیا ہوں. تو ان کا چہرہ پھر کچھ بدلا اور چہرے پر شادابی آئی. تو وہ اپنی بیوی کو آواز دیے کہ حجین. تو آئی, کہنے لگے مفتی صاحب آئے ہیں, پیسہ لے کر کے آئے ہیں, ناشتہ لاؤ. پیسہ انہوں نے لیا, اسے گنا, اور پھر میں نے ان سے کہا کہ اپنا معاملہ 8 مہینے کا ہے, مجھے مہینے بھر میں خریدی لینا ہے, آپ اس کے لیے تیاری کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ اپنا جو سودا ہوا ہے وہ 8 مہینے کی مدت میں طے ہوا ہے, اور جو قیمت طے ہوئی ہے قیمت وہی رہے گی. آپ اگر بولو گے کہ 8 مہینے کا سودا تھا میں 1 مہینے میں مکمل کر رہا ہوں, قیمت کم کرو, تو میں 1 روپیہ بھی کم نہیں کروں گا. تو میں نے کہا آپ قیمت مت کم کرو. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 7 ایکڑ جگہ تھی, اور مجھے تقریباً 23 لاکھ روپیہ ایک کاروبار میں اللہ نے نفع کے طور پر دیا تھا. اور یہ صرف تجارت میں, ملازمت میں آدمی زندگی بھر میں اتنا پیسہ امامت کرتے ہوئے نہیں کما سکتا. اور یہ اس وقت کی بات ہے, 1997 کی بات ہے, جب میں وہ بابا گٹکے کا جو تھیلی آتی ہے اس میں پیسہ لے کر جب میں گھر گیا, جو بھی میڈیٹر لوگ تھے اور جن کو لینا دینا تھا سب دے دلا کر کے میں 18 لاکھ روپیہ لے کے گھر گیا تھا. والد صاحب گراؤنڈ فلور پر بیٹھتے تھے نیچے کمرے میں, سامنے سے دروازے سے میں نے انٹری کی, میرے ہاتھ میں انہوں نے تھیلی دیکھی, اور اٹھانے سے ان کو ایسا دیکھ کر اندازہ ہوا کہ وزندار ہے. تو مجھ سے پوچھا کہ کیا ہے.
میں نے کہا کہ پیسہ ہے. پوچھنے لگے کتنا پیسہ ہے؟ میں نے کہا کہ 18 لاکھ روپیہ ہے. تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی تھی اور بہت حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے. پوچھے کس کا پیسہ ہے؟ میں نے کہا کہ ابا یہ اپنا پیسہ ہے، اپنا پیسہ ہے. تو وہ جملہ جو انہوں نے اس وقت کہا تھا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میرے والد صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا میں نے آج تک 1 لاکھ روپیہ ساتھ میں دیکھا نہیں ہے، اکٹھا 1 لاکھ روپیہ میں نے دیکھا نہیں ہے. تو میں نے اسی وقت جو ہے تھیلی کی چین کھولی اور سارا پیسہ جو ہے تھیلی میں سے اسی وقت ان کے سامنے خالی کیا اور تھیلی بھی اسی پیسے کے اوپر رکھ دی اور پھر میں اوپر چلا گیا. اپنے روم میں جانے کے بعد میرے 2 بیٹے تھے اس وقت، دونوں چھوٹے چھوٹے تھے، ایک ساتھ میں آیا ہے. تو اس سے میں نے کہا کہ عبداللہ جا دادا کے پاس پیسے ہیں، جا دادا کے پاس پیسے ہیں. تو وہ 6 یا 7 سال کا تھا، وہ بھاگتا ہوا آیا اور پھر جو ہے دادا اور پوتے دونوں مل کر کے تھیلی میں پیسہ ڈال رہے تھے. میں لایا تھا تو ترتیب سے رکھ کے لایا تھا. اب ظاہر بات ہے اب جب بھرنے لگے تو بے ترتیبی سے بھرنے لگے تو تھیلی بھر گئی، پیسے باہر تھے. اس وقت سے تجارت میں ہوں. اللہ نے جب مجھے نوازا تو میں نے مسجد کی تنخواہ بھی بند کر دی، مدرسے سے بھی تنخواہ لینا بند کر دی، فی سبیل اللہ خدمت کرتا رہا اور باوقار طریقے سے کرتا رہا. کسی ٹرسٹی کی اور مدرسے کے کسی ذمہ دار کی یہ ہمت نہیں ہے کہ کوئی کچھ کہہ سکے. دنیا والے آدمی کی حیثیت مال سے لگاتے ہیں، علم سے نہیں، عمل سے نہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہی مقولہ کہ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہوتا تو یہ دنیا دار ہم کو ہاتھ پوچھنے والا رومال بنا لیتے. اس لیے وہ حدیث جس کا تذکرہ مولانا محفوظ الرحمان صاحب نے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 9 حصے تجارت میں رکھیں، یعنی 10 حصہ رزق کا ہے تو 9 حصہ تجارت میں ہے اور 1 حصہ دیگر تمام تر معاملات میں. ہم علماء نے تجارت چھوڑ دی، ہم علماء نے تجارت چھوڑ دی. آج آپ دیکھ لو غیر جو ہے وہ تجارت میں ہے اور مالی حیثیت سے کہاں پر ہیں آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. کارپوریٹ شعبہ ہو، ٹیکنیکل شعبہ ہو، سول بلڈرز ہو، انجینئرنگ شعبہ ہو، ہر شعبے میں تجارت میں وہی لوگ ہیں اور ہم لوگ ان کے دست نگر ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ اگر حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ رزق کا 9 حصہ اللہ نے تجارت میں رکھا ہے اور ہم نے اگر تجارت چھوڑ دی تو ہم نے رزق کے 9 حصے سبب کے درجے میں چھوڑ دیے. ظاہر بات ہے جو بچا کھچا 1 حصہ ہے وہ نہ معلوم کتنی چیزوں میں بٹا ہوا ہے اور اس میں پھر ہمارا جو چھوٹا سا حصہ بنتا ہے وہ ہم کو ملتا ہے. ہر آدمی ہمیں کا یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ تنے تنہا کاروبار کر سکے. ایک تو پیسہ نہیں ہے، دوسرا تجربہ نہیں ہے، تیسرا ماحول بہت سخت ہے. غیروں نے اپنے طور پر یہ پروگرام طے کر لیا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ نہیں کریں گے. بہت کم غیر مسلم آپ کی دکان پر آپ سے سامان خریدنے آئیں گے، لیکن ہم لوگوں کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے مقابلے میں غیروں کے پاس خرید و فروخت کرنا پسند کرتے ہیں اور وجہ بھی اس کی یہ ہے کہ آج مسلمان ایماندار نہیں رہا. وجہ ہے اس کی، مسلمان ایماندار نہیں رہا. آج معاشی لائن سے کالجوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے اگر آپ دیکھو گے بنیادی طور پر وہ تمام تر اسلامی اصول و ضوابط
پر ہوتی ہے اور یہی انہیں پڑھایا جاتا ہے، یہی پڑھایا جاتا ہے۔ ایمانداری اور سچائی اور دیانتداری کے ساتھ وہ لوگ کاروبار کرتے ہیں، ان کا اپنا ایک گڈ ول ہے اور ہم لوگ ان سے ہی خرید و فروخت کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے خرید و فروخت تو ہم بھی نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کرنے کے بعد ہمیں ایک اچھا تجربہ ہو جاتا ہے نا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ٹھگ لیا گیا، ہمیں دھوکہ دیا گیا، ہمارے ساتھ جھوٹ اور کذب بیانی کے ساتھ کام لیا گیا، تو ہم مسلمانوں کے پاس خرید و فروخت تو بند کر دیتے ہیں۔ ہم میں کا ہر شخص اتنا پیسہ نہیں رکھتا کہ وہ تنے تنہا کاروبار کر سکے، اور تجربہ بھی نہیں ہے، ماحول بھی ہمارے خلاف ہے، سخت ہے۔ ایسے ماحول کے اندر ہمیں کامیابی کا وہ راستہ اختیار کرنا پڑے گا جس کامیابی کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اگر شراکت کے عنوان سے حدیثیں آپ نے پڑھی ہوں گی تو آپ کو یہ علم ہوگا کہ جب دو شخص شرکت میں کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں اور دونوں امانت دار ہوں، دونوں سچے ہوں، تو اس میں تیسرا شریک اللہ کی ذات ہوتی، اور جس کاروبار میں اللہ کی ذات شریک ہو اس میں کبھی نقصان نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہر شریک، ہر پارٹنر ایماندار اور سچا ہو۔ اگر اس میں جھوٹ شامل ہو گیا تو برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر عیب دار مال تھا، ہم نے جھوٹ بول کر کے بیچ دیا تو برکت ختم ہو جاتی۔ ہم نے عیب چھپایا، ہم نے جھوٹ بولا، ظاہر بات ہے برکت ختم ہو گئی، اور اگر ہم میں بددیانتی آ گئی تو اللہ پاک اس کاروبار سے اپنی شرکت ختم کر لیتے۔ پھر وہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ساجھے کی ہانڈی چوراہے پر پھوٹی، کہ پارٹنرشپ میں جو کام کیا جاتا ہے جب اس میں بےمانی آ جاتی ہے، پارٹنر لوگ جو ہے بےمان ہو جاتے ہیں، اللہ کی پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے، تو پھر رسوائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اور چوراہے کے اوپر سب کے علم میں یہ بات آتی ہے کہ کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر شراکت داری ایمانداری کے ساتھ ہو، سچائی کے ساتھ ہو، تو آپ برکتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تجارت میں نفع نقصان ہوتا ہے، اسی لیے اس کو تجارت کہتے ہیں۔ اگر قمار اور جوے کی حرمت کا حکم ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تجارت میں نفع نقصان ہوتا ہے، اور جیسا اللہ سے گمان رکھ کر کے آدمی کام کرتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے فیصلے اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر یہ پروگرام آج ان علماء کرام کی سرپرستی میں آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس میں شرکت کرنے سے پہلے استخارہ کریں۔ اندیشے ہیں، نقصان کا ڈر ہے اور ہوتا ہے، جیسے مولانا عبدالعلیم قاسمی صاحب نے بتایا کہ آج 22 سال کی ان کی زندگی میں ایک موقع ایسا بھی آیا کہ مال لوڈ ہو کر کے ٹرک پہ آ رہا تھا، ٹرک پلٹی ہو گئی۔ ظاہر بات ہے سارے ٹائل جو مٹی کے بنے ہوتے ہیں ٹوٹ گئے، بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ ایک بس کے اندر ایک چوڑی والا تھیلے میں چوڑی بھر کر کے وہ بس کے اندر بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد ایک کنارے اس نے اپنا تھیلا رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد جو ہے وہ ٹکٹ کنڈکٹر سے ٹکٹ لے رہا تھا، تو کنڈکٹر نے آیا اور اس تھیلے کو ایک لات مارا، اور مارنے کے بعد پوچھا کہ اس میں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ ایک لات اور مار دے پھر اس میں کچھ نہیں رہے گا۔ تو نفع نقصان تو لگا ہوا ہے، اس لیے آپ یہ قطعاً نہ سمجھیں کہ ہم اس کاروبار میں شریک ہوں گے تو ہمیں 100% نفع ہوگا، نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں، آپ ایسا سمجھ کر کے نہ چلیں، یہ نصیب کی بات ہے۔ تجارت میں اللہ نے رزق رکھا ہے، اور ایمانداری اور سچائی کی وجہ سے اس میں برکت بھی رکھی ہے۔ اگر آپ نے شرکت میں کاروبار کیا اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار ہوتا رہا تو اللہ پاک ہمارے شریک ہوں گے، اور اللہ جس کاروبار میں شریک ہو اس میں کبھی نقصان نہیں ہوگا، ایسا ہمارا یقین ہے۔ لیکن سبب کے درجے میں
کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. آپ علماء کرام ہیں، آپ کو مسائل مضاربت کی اچھی طرح معلوم ہے، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو تجارت میں آنا چاہیے، تجارت میں آنا چاہیے. اگر آپ تجارت میں آؤ گے تو انشاءاللہ یہ ذریعہ اور یہ سبب بنے گا آپ کے لیے خوشحالی کا، آپ کی ضروریات کی تکمیل کا. اور آپ کے پاس مال ہوگا، آپ کے بیوی بچے اہل و عیال آپ سے متعلقین جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے پیسے سے فائدہ اٹھائیں گے، ہے نا. کہ اپنے اہل و عیال کو اس حال میں تم دنیا سے چھوڑ کر کے جاؤ کہ ان کے پاس مال ہو، یہ بہتر ہے کہ اس حال میں چھوڑ کر کے جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد وہ لوگوں کے آگے سوالیہ انداز میں ہاتھ پھیلائیں. آپ کو کاروبار کرنا ہے، اگر اس اسکیم میں، اس پروگرام میں آپ کو نہیں شامل ہونا ہے، آپ نہ شامل ہوں، لیکن یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ آپ تجارت کریں، آپ تجارت کریں، اپنے پیمانے پر کرنا چاہیں آپ اپنے پیمانے پر اپنی بساط کے مطابق کریں. ضروری نہیں ہے کہ مولانا عبدالعلیم کہ اس کاروبار سے آپ اتفاق کریں اور آپ چاہیں نہ چاہیں ان کے ساتھ شریک ہوں، ایسا نہیں ہے. آپ استخارہ کریں، آپ کا دل مطمئن ہو تو آپ شرکت کریں، اور اگر آپ کا دل مطمئن نہ ہو تو کوئی زور زبردستی کی بات نہیں. محبت کا سودا ہے، اگر پٹے تو ٹھیک ہے، نہیں پٹے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ اس مجلس سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ آپ کو تجارت کرنا ہے. کریں گے نا؟ آپ تجارت کیجئے، پھر آپ دیکھیں گے اس کی برکتیں. آج چھوٹا منہ بڑی بات ہے، کچھ نہیں تھا میرے پاس، کچھ نہیں تھا، لیکن آج مجھے لوگوں سے 12-15 کروڑ روپیہ لینا ہے، اور میرا گمان ایسا ہے کہ شاید نہیں ملے گا. ظاہر بات ہے، یقیناً اللہ کا فیصلہ ہوگا، ملے گا، لیکن کافی لمبے دنوں سے وہ رقم مختلف لوگوں کے پاس پھنسی ہوئی ہے، اسی لیے ایسا گمان ہو گیا کہ شاید ملے، لیکن اللہ چاہے تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ تجارت کرو گے تو آپ کو کچھ ملے گا. اور اگر اس طبقے کی طرح کہ جو یہ سوچ لے کہ اللہ دینے کے لیے ہماری محنت کا محتاج نہیں ہے، تو آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے اور پریشان رہیں گے. آپ کے اہل و عیال دوسروں کے گھر کو، کپڑوں کو، سواری کو دیکھ کر کے ان کا دل مسوسے گا، وہ محرومیوں کے ساتھ زندگی گزاریں گے. اور اگر آپ خوشحال ہوں گے تو آپ کے بچے بھی خوشحالی کے ساتھ زندگی گزاریں گے. یہی کچھ گزارشات تھی جو مجھے رکھنی تھی. اللہ تعالی ہمیں خیر کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تجارت سے وابستگی عطا فرما کر خوشحالی کا فیصلہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اس ویڈیو کے لیے تعاون کیا ہے پولائٹ ہیلتھ کیئر ممبئی، تکمیلی تیل بینا مالیگاؤں، جی ایس ہربل یونانی اکولا، الخدم ٹورز اینڈ ٹریولز انڈیا، مردانہ آیورویدک جلگاؤں اور روشن یونانی دواخانہ کے تھل. مردانہ آیورویدک مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک خاص نایاب تحفہ، 100% اثر کرنے والے اور بھی لاجواب اور اثردار نسخے گھر بیٹھے حاصل کریں. ابھی کال کریں. مردانہ آیورویدک جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا.